الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نہ درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام وسلم علیک یا حبیب اللہ اسی ذوق و شوق نہ چند جملے میرے نال مل کے پڑھنا تاکہ سب دی حاضری ہوئے اور اسیں آج بھی اس پاکیزہ رات اندر سرکار دا ذکر کر کے اپنے سینیاں نو مصطفیٰ دے نور نال منور کر لیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے بولو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پان جملے کو مشکل نہیں جملے بڑے آسان ہیں کہ جیڑا بندہ آج دی رات یہ سمجھ دینا کہ میں مشائخ ڈھوڈا شریف دے قرب وچ بہ کے نالے اپنے پیران دیاں نظران وچ
تے نالے میں اج دی رات اندر فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں وہ اپنی زبان نہ بولے، چونکہ اج دی رات برکت والی جے، عظمت والی جے، شان والی جے، مقام والی جے۔ اور میرا ایمان و عقیدہ وے کہ اے مشائخ قبراں وچ پے سانوں ویکھدے پے جنوں اے سمجھے او بولے سبحان اللہ۔ جدہ اے عقیدہ ہے نا کہ ساڑھے مشائخ قبراں وچ زندہ نے او بولے سبحان اللہ۔ لو اس بات نو ذرا سمجھنا تے گواہ بنانا، مشائخ انشاءاللہ قیامت والے دن بھی راضی ہو جان کے اج بھی قبراں وچ فیوز و برکات عطا کر دے پہنے تے محبت نہ پڑھنا میں کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے۔ اعلیٰ حضرت نے اہل سنت دا عقیدہ بیان کیتا کی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ۔ انج نہیں جدو اللہ دا نام ہونے در ہاتھ بلند کرے آجے تاکہ پتہ چلے سرکار دے غلام بیٹھے نے۔ تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے منکر عجب خان غران والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب نہایت ہی نہایت
نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، اج دا یہ حسین پروگرام جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہوں، جشن نزول قرآن دی اے پاکیزہ اور حسین بزم، شب قدر دے حسین لمحات اندر اہل سنت و جماعت دی عظیم روحانی درگاہ سلسلہ قادریہ دے حسین تاجدار مشائخ ڈھوڈا شریف میں اور تسی خوش نصیب ہاں کہ جڑے اسی انہاں اللہ دے ولیاں دے قرب وچ آ کے انہاں گواہ بنا کے اسی اللہ دا بھی ذکر کر رہے ہیں، اللہ دے رسول دا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ میں اس حسین پروگرام نو آرگنائز کرن والے اور اس خوبصورت مرکز نو اپنے مشائخ دی خصوصی توجہ دے نال بڑے خوبصورت انداز نہ چلان والی شخصیات امین امانات مشائخ ڈھوڈا شریف عزت مآب جناب محترم چیئرمین حاجی امانت صاحب اور مشائخ ڈھوڈا شریف دے فیوز و برکات نو اپنے واسطے اعزاز سمجھن والے عظیم نوجوان اور مشائخ ڈھوڈا شریف دی خدمت نو اپنے واسطے اعزاز سمجھن والا اور نوجوان عزت مآب جناب محترم محمد ساجد قادری صاحب، حضرت مولانا حافظ قاری مدثر اقبال قادری صاحب، دیگر جتنے بھی اساتذہ اس حسین مرکز دے اندر پڑھان والے اور اس خوبصورت درگاہ دے علمی فیوز و برکات دے نال نال روحانی تبرکات لین والے جتنے طلباء جلوگر نے، اللہ رب العالمین انہیں سب دے فیوز و برکات علم و عمل اندر برکت عطا فرمائے اور دور دراز تو چل کے آ کے اللہ دے ولیاں دے قرب وچ آ کے بیٹھ کے سنت سلطان الہند ادا کرن والے، سنت معین بے کساں ادا کرن والے، جتنے دور دراز تو چل کے آن والے اتھے اپنے مشائخ دے قرب وچ بہ کے اعتکاف کر دے نے، اللہ انہاں دا اعتکاف اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ ایک تے اے مصطفیٰ دی سنت ادا کردے نے نا، تے دوجی حضرت معین بے کساں خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی سنت بھی ادا کر، اس واسطے کہ معین بے کساں نے داتا گنج بخش علی حجویری دے دروازے تے آ کے چلا کٹ کے اعتکاف کیتا، اور تسی اپنے مشائخ دے قرب وچ آ کے اعتکاف کر رہے ہو، یقیناً اللہ والیاں دے قرب وچ بیٹھ کے فیوز و برکات حاصل ہوندے نے۔ خوش نصیب ہو جڑے دور دراز تو آ کے اپنے مشائخ دے فیوز و برکات بھی حاصل کر دیو، نالے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دے محبوب دے فرامین سن کے اپنے دلاں نو راضی بھی کر دے۔ میں بلا تاخیر، چونکہ ٹائم کافی ہو چکے ہے، میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا۔ دو مقامات تو میں چند کلمات طیبات جناب دے سامنے تلاوت کیتے نے۔ ایک آیت میں 14ویں سپارے میں جو پڑھی ہے، رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ دا سادہ جا ترجمہ ہے کہ رب آندہ ہے کہ بے شک قرآن اسائیں نازل کیتا ہے تے اسی ہی اس قرآن دی حفاظت کرن والے ہیں۔
دوسری میں 30ویں پارے دے اندروں سورہ قدر دیاں ابتدائی آیتاں پڑھیاں نے. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. رب آندا ہے بے شک اساں اس قرآن نو اس برکت والی رات وچ نازل فرمایا. پھر اگلی بات اللہ نے فرمائی وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تو انو کی خبر ہے کی پتہ ہے رات کڈی عظمت والی کڈی شان والی رات ہے. یا اللہ جے دسے ہی کہ کڈی شان والی ہے تے شان بھی تو ہی دسنا ہے کڈی عظمت والی ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا اے 1000 مہینیاں تو بہتر رات ہے. 1000 مہینیاں تو بہتر رات ہے. اور پھر رمضان المبارک دا مقدس مہینہ تے اللہ والیاں دا قرب. اولی بولے ہو ان تے میں دے شروع کرن لگا. میں نو حضرت سیکٹری صاحب نے پتہ کی فرمایا ہے اولی جا کاننے فرمایا نے بے باقیاں جڑیاں پچھلیاں قضامہ نے وہ بھی ادا کر دیا نے. کیوں جی حضور یہی گل تے میں وہ قضامہ جے ادا کرنیاں نے تے پھر قضا دے نال کچھ نہ کچھ جناب معاملات بھی ہوندے نے تے جے تسی ہولی ہولی انج بولو گے نا تے پھر انج نہیں مزہ ہوندا. اج میں چاہنا وا کہ میں ذکر کراں تسی خوش ہو کے سنو کہ حضرت پیر محمد احمد شاہ صاحب راضی ہو کے دعا دیں تے راتی ستیاں تو انہوں زیارت کرا دیں. اللہ یا رسول اللہ یا علیہ زندہ آباد. آمین آمین. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. ہر گلیرہ رنگ و بوئے دیگر است. اللہ جنہیں آئے بیٹھے ہو سارے انہوں فیض عطا فرمائے. ایک گل ذہن وچ رکھیا جے. اب اتر میری گل نو سننا. میں حضرت امیر المجاہدین دا شاگرد ہوں تے صرف میں کوئی ایک کتاب نہیں انہاں کل پڑھی. میں زارہ با یضرب تو لے کے مناظرہ رشیدیہ تک پڑھے. سمجھ آئی نا گل تے تو انہوں پتہ ہی نہیں جو میں جاننا. میں راہ وچ ہولی ہولی چل دیا کو گل دساں گا انشاءاللہ. سمجھ آئی نا گل تے گل تاں ہی دسنی ہے جے انہاں فیوز و برکات کولو ایسا انہاں اللہ دے ولیاں کولو فیض لینے تے گل کرنے. یہ رات برکت والی ہے عظمت والی ہے تے شان والی رات ہے. یہ وہ رات ہے جس رات نو رب نے 1000 مہینیاں تو بہتر رکھے. جنہوں سمجھ آئیے نا وہ بولے سبحان اللہ. 1000 مہینیاں تو بہتر رات ہے. تو فرمایا میرے توڑے کریم آقا نے من قام لیلۃ القدر. جس بندے نے اس رات نو زندہ کیتا جس بندے نے اس رات کو قیام کیتا ذکر کیتا قرآن پڑھیا سبحان اللہ دیاں صداواں بلند کیتیاں ایماناً و احتساباً. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایمان دی حالت ہے کہ ثواب دی نیت نہ خالصتاً نیت ہوئے کہ میں اللہ اور اللہ دے رسول نو راضی کرن واسطے آج دی رات ذکر پہ کرنا. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی نوافل پڑھ رہا ہے کوئی اللہ والے دے قرب وچ بیٹھ کے انہاں دیاں محبت بھریاں گلاں سن رہا ہے. فرمایا جڑا ایمان دی حالت تے عمل کرے گا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا. یا اللہ اے عمل کیسا کر لیا تیرے محبوب دے حکم دے مطابق تے سونیا تو کی عطا کرے گا. فرمایا ایمانا و احتسابا اے عمل تسی ایمان دی حالت کرو اللہ اور اللہ دے رسول کو راضی کرن واسطے کرو. تے مصطفیٰ کریم آدھے نے میں تو انہوں ایک گرنٹی دینا وا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. فرمایا رب دی عظمت دی قسم ہے اے دے تو پہلے جتنے تسی گناہ کر بیٹھے ہو رب معاف فرما چھوڑے.
تو زندگی مرشد پھر اسی کی معنی کبھی ہر روزہ مشک احمد میں، ہر روزہ مشک احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں، ہر روزہ مشک احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم ان کو پکارا کر، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم ان کو پکارا کرتے ہیں۔ علماء جانتے ہیں، علماء اس بات کو بخوبی واقف نے، اللہ دا نیک ولی دنیا میں رہ کے ایک حصہ فیض لوگاں نو ونڈدا ہے، جدو قبر میں ٹر جائے تو علماء دستے نے 1 2 3 نہیں بلکہ 9 حصے فیض ونڈدا ہے۔ تسی میری گل نو ہولی کر کے سبحان اللہ کی اونچی بولو سبحان اللہ۔ جتھے نظر جا رہی ہے لوگ ہی لوگ، ادھر نظر بارہ تاں بھی لوگ، تسی سبحان اللہ ہولی کیوں آندے، اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اونچی سبحان اللہ کہے راتی سوے تے حضرت پیر گل بادشاہ دی زیارت ہو جائے، بڑے بزرگاں دی زیارت ہوئے تو پوچھن پترا میرے بارگاہ وچ آیا میں تے مصطفیٰ دا نام سنتے ہولی بولنا، اونچی بولنا ذرا سبحان اللہ۔ ایسے ناچ تے بولو گے تے انشاءاللہ باز سلام۔ غور کرنا، نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، شمع رسالت پروانے ہوں، میں تے تسی کتے مقدر والے ہیں، میں بیٹھا بھی محسوس کر رہا سا، قاری صاحب نعت پہ پڑھ دے سن اور میں بیٹھا محسوس کر رہا سا، میں نو قاری صاحب نے دسیا تو تقریباً سینکڑیاں دی تعداد وچ سرکار دے غلام آ کے اعتکاف کر رہے ہیں، بیٹیاں پہنا بھی اعتکاف کر رہی ہیں، بھائی بھی اعتکاف کر رہے ہیں، مگر میں سوچت پہ گیا کئی مسیطہ او نے جڑیاں آدھے بھی خالی نے اور کئی او نے جتے سینکڑیاں دی تعداد جتنی، وجہ کی اور پھر اس درگاہ نو اگر میں دیکھاں تو میں بر صغیر دیاں درگاہاں تے نظر مارا، میں کوئی توانوں اپریشیٹ نہیں کرن لگا کہ تسی بڑے سیانے ہو، میں انہاں نو سلام کرن لگا جڑے قبراں وچ رہ کے بھی انجن لگاما کھچ کے تو انہوں سیدھا کر کے رکھ دے پہ، میں تو انہاں دی زندگی نو سلام کرن لگا، سمجھ آئی نا گل۔ اور ایک بات ذہن وچ رکھنا، اے مت سمجھو کہ جناب حاجی صاحب چیئرمین صاحب دا کردار ہے، مت سمجھو کہ ساجد صاحب دا کردار ہے، اے اپنی قسمت تے ناز کرن جنہ چنے ہیں انہاں نے زندہ رہ کے سانو سیدھا ٹورے آ، سمجھ آئی نا گل۔ بڑے بڑے آستانے ویکھے نے تے صرف اسی آستانے نہیں ویکھے سی تے پیر گارا، کیوں جی اسی بڑے بڑے آستانے وینے آتے دنیا پھر دیتی ہے، بڑے بڑیاں جگہ نو جا کے دیکھے آوے، مگر جدہ سکون اور جنہ ڈسپلن اور جنہ علمی ماحول اس درگاہ تے بھی، ہولی بولو کوئی سنے ہی نہ، میں نے نہیں ایڈی ہولی تے سبحان اللہ ہی نہ دے تے جنہیں طالب علم پڑھ دے اللہ یا رسول یا رسول حق 4000 دیوان 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 ماشاءاللہ
اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ زندہ آباد ماشاءاللہ میں جڑی بات عرض کر رہا سا نا میں عرض کر رہا سا کہ لوگ آندے نے اللہ دے ولی قبراں میں ٹر جان تے معاذ اللہ مر کے مٹی ہو جاندے نے کم مک جاندا ہے میں کہا تسی غلط آکھ دے ہو اگر اے زندہ مثال ویکھنی دی تے تے ڈوڈا شریف آ جائے جی ایک قبراں میں جا کے کچھ نہ کر سکتے ہوں دے تے ایڈی بلڈنگ بنا کے تساں 500 طالب علم کی میں رکھ لینا کی سمجھ دیو اے ساجد صاحب دا کمال ہے چیئرمین صاحب دا کمال ہے اینا اساتذہ دا کمال ہے اے اونا درویشاں دا کمال ہے اونا مشائخ دا کمال ہے جیڑے راتی قبراں دے اندر بھی رہ کے دن دے اجالے میں بھی قبراں میں لیٹ کے تے اپنے غلامہ دی پوری رہنمائی پہ کر دینے کہ پڑھن والے طلباء بھی فیض لے رہے نے پڑھان والے اساتذہ بھی فیوض لے رہے ہیں سمجھ آئی بات ذرا اس بات پہ غور کرنا میں جڑی بات کرنا چاہنا حضرت صاحبان مشائخ ڈھوڈا شریف اپنے قبراں میں جلوہ گر نے سارے اپنے اپنے خوبصورت مرکز انور دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے نور دی تجلیات انہاں تے پہ رہی ہیں اور وہ فیوض و برکات حاصل کر رہے ہیں مگر اتھے لیٹ کے بھی ایڈا وڈا نظام ذرا نظر پورے پاکستان ہے تسی مارو ہاں میں پاکستان پھرنا نا میں تو گل کہاں کرنا میں دنیا پھرنا انگلینڈ باقی ملکہ میں جا کے میں دیکھنا جڈا سونا نظام تے جڈا اچھا نظام تے جڈا پڑھن والا نظام صرف بلڈنگ نہیں بنے بلڈنگ ادارہ بلڈنگ دا نام نہیں ادارہ انہا طلباء اور اساتذہ دا نام ہے جیڑے بے کے پڑھدے پڑھاندے پہنے اور حقیقت پاتے ہوئے کہ ادارہ انہا مشائخ دا نام ہے جیڑے قبراں وچ بے کے تو انہوں سدھا کر کے آندے پہ ہون مصطفیٰ دے نوکر بن سمجھ آئی گل کہ میں انہا جملیاں تے حضرت پیر احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت پیر حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ پیر محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت سید میر رحمت اللہ علیہ اور حضرت پیر گل بادشاہ گل پیر رحمت اللہ علیہ انہاں سارے بزرگاں میں سلام پیش کرنا ماں اس واسطے انہاں دست دیتا ہوئے اور لوگوں تواڈے نظریات غلط ہو سکتے ہیں تواڈیاں سوچاں دے ذاتیے غلط ہو سکتے ہیں تواڈی عقیدتاں دے مرکز غلط ہو سکتے ہیں آؤ اسی دسنے ہاں تسی کہیں جو مر کے مٹی ہو گئے اسی دسنے ہاں کہ قبراں وچ بہ کے بھی مصطفیٰ دیاں حدیثاں پڑھن پڑھان والیاں دی رہنمائی کر دے نظر سمجھ آئی نا گل اس واسطے کیونکہ ساڈا تعلق علم والے نال ہے نا تے گل بھی وہ کرنی ہے جڑی محبت مصطفیٰ والی ہوے تے علم دی خوشبواں ونڈن والی سمجھ آئی گل تے فرمایا ایک حصہ دنیا وچ رہ کے اے علماء نو پوچھو ایک حصہ دنیا میں رہ کے اللہ دا ولی اپنے قرب و جوار میں آن والے نو فیض دیندہ ہے تے جدو قبر میں چلا جائے وہ تو 9 حصے فیض دیندہ ہے تے ذرا غور تے کر اس سامنے مثال پہ نظر ہو گیا اے 9 حصے فیض ونڈیا گیا ہے تے ایڈی بلڈنگ بن کے جب طلباء پہ پڑھ دینے تے اللہ دے ولی فیض دیندے پہنے تے بے کے پھر کبھی نہ کبھی محمد کے غلاموں کا کفن میلا سارے نہیں بولے محبت نہ بولو محمد کے غلاموں کا کفن میلا جنہ دے کفن میلے نہیں ہوندے او مر میں مر نہیں سکدے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ذرا غور کرنا میرے توڑے کریم آقا رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء خدا دی خدائی دے
واحد مختار رسول جلوہ کرنے صحابہ کرام علیہ الرضوان آقا کریم علیہ السلام دے قرب جلوہ کرنے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ قرابی آ گیا جا رجل من البادیہ ایک قرابی آیا ایک پینڈو آیا آگے کہنے لگا اے مدینے دے تاجدارہ مدینے دے تاجدارہ میرا دل کرتا میں کلمہ پڑھ کے توڑا غلام بن جاوا میرے دل دی تمنائے میں میرے دل دی چاہتے ہوئے میں کلمہ پڑھ کے غلام بن جاوا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پڑھ کہندہ گلے ہوئے کلمہ ضرور پڑھنا چاہنا پر ایک شرط ہے ایک شرط ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شرط کیا آخ دے سونیا ہو جڑا سامنے درخت نظر آ رہے ہیں اگر وہ چل کے توڑی بارگاہ بچاوے میں کلمہ پڑھ جاواں او جڑا سامنے کھلوتا درخت ہے نا او ٹر کے توڑے کول آ جاوے تو میں کلمہ پڑھ جاواں ہن اے دسو سیانے بندے ہو سمجھدار ہو کدی ویکھیا جے کہ درخت اوتھے جمے تو چل کے تھے آوے کدی نہیں نا پر آقا اشارہ کرے تے کدی ہو ہی نہیں سکتا نہ آوے اے روایت کرن والا کوئی تواڈی مسجد دا خطیب نہیں روایت کرن والا کوئی داتا صاحب دے منبر دا خطیب نہیں کشمیر دی وادیاں دا خطیب نہیں نواز بشیر ایک گل نہیں کر رہا ایک گل کرن والا او پہ بیان کر دے جیدے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ینطقو علی لسان عمر عمر پاک دا نام آوے کہ ہولی تے نہیں اچھی بولو سبحان اللہ کدی اے میں نام حضرت پیر احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی موجودگی میں چلیندہ تے تڑپنا جاندے تے گل سے تو ساں عمر پاک دا نام سن کے ہولی بولے ہو سینے دا زور لا کے بولو سبحان اللہ میں رک کے ایک بات عرض کرا ایک منٹ بیٹا تیرے موقع ہے ایک منٹ میں اس آستانے تے اس واسطے نہیں ہوں گا کہ ساجد صاحب نہ میرا تعلق ہے چیئرمین صاحب نہ تعلق ہے یا تو اڈنا واللہ میں اس آستانے تے اس واسطے ہونا یہ تو عقیدہ سچا ملتا ہے پھر ہولی سبحان اللہ کیجئے میں ایڈی ہولی سبحان اللہ دا نہیں جنابے والا چاند والا اچھی بولو ذرا سبحان اللہ اے آستانہ او آستانہ ہے جی تو عقیدہ بھی سچا ملتا ہے جی تو عقیدت بھی سچی ملتی ہے اے او آستانہ میں جتے نبی کریم دے غلاموں اس آستانے نال تعلق رکھن والا حضور دی آل دا بھی غلام ہے مصطفیٰ دے اصحاب دا بھی غلام ہے سمجھ آئی نا ہون نعرہ مار لے جوان دے تیرا دل ہے ہون نعرہ مار زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ جانا آمین 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 جانا غور کرنا مرشد آمین آمین زندہ باد زندہ زندہ باد غور کرو اس بات دے ہوتے درخت چل کے آوے تے عرابی کی آخر ہے میرا دل کرد ہے میں توڑا کلمہ پڑھ رہا ہوں عرابی آخر ہے میرا دل کرد ہے میں توڑا کلمہ پڑھنا ہے پر شرطے ہوئے وہ درخت چل کے توڑے کوڑ آوے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہوں میں آکھاں یا تو میرا پیغام دے گا انہیں سوچیا انہیں آکھا انہاں آکھیاتے آ جانا ہے انہاں آکھیاتے آ جانا ہے میں ہی جانا پتہ لگتا ہے کہ واقعی گل ٹھیک ہے انہیں کہا جی میں ہی جا کے آنا ماں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیتا ہے کہ جلال الدین سیوطی کوئی عام بندہ نہیں جلال الدین سیوطی ہوئے جنہوں 75 وارہ نبی کریم علیہ السلام کی سیل دی اکھانا زیارت ہوئی اس جلال الدین سیوطی نے اس بات کو نقل کیتا ہمارے نے جس وقت انہیں کہا جی آقا میں جا کے آخنا
وہ ہولی ہولی ٹردہ ٹردہ دل میں پہ سوچ دیا کہ درخت آ جائے دا جوانی گزر گئی ہے اساں جتھے درخت ویکھے نے اوتھے ہی نظر آئے نے جتھوں پیدا ہویا اوتھوں ہی کٹے ہے کبھی ٹریا نہیں میں جا کے وینا کہ واقعی ٹر پوے گا کیا واقعی درخت چلے گا ہولی ہولی چلدا چلدا جب بندہ پہنچیا درخت قریب پہنچیا جا کے درخت نو کہنے لگا درختہ تینو اللہ دا رسول بلا رہا ہے امام بصیری بھی بولے امام بصیری قصیدہ بردہ شریف اندر لکھ دیتا فرمایا لوگوں سنو توانو کی پتہ ہے ساڑھے آقا دا مقام کیے فرمایا درخت والاشارہ جات لدعوت الاشجار و ساجدتا نبی کریم علیہ السلام دا پیغام پہنچیا وہ جا کے کہنے لگا درختہ تینو اللہ دا رسول بلا رہا ہے درخت نے کیتا کی انہیں نہیں آکھیا وہ میری تو اوقات نہیں کہ میں اگے جاواں میں جتھے پیدا ہونا اٹھے کھڑا ہونا نا درخت نے اپنی قسمت سے ناز کیتا منو اللہ دا رسول بلا رہا ہے درخت اگے جھکیا پیچھے سجے کھبے اپنیاں جڑانوں کھیڑیا درخت دوڑدا دوڑدا نبی کریم کی بارگاہ وچ آ گیا درخت سیدہ زہرا دے بابا دی بارگاہ وچ آ گیا درخت نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ آیا جس وقت درخت چل پیا درخت چلیا آسمان تو حورا نے جنت نے دیکھیا زمین دے ذریعہ نے نظارہ کیتا درخت نبی کریم علیہ السلام دا پیغام سن کے اپنے آقا دی بارگاہ میں جا رہا ہے پوچھیا درختہ کیوں ٹرے وجہ کی ہے رب دا قرآن دے تبارک اللذی بیتہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ دا قرآن دے برکت والی ہو ذات ہے جدے قبضہ قدرت وچ جدے ہاتھ وچ ہر شے دی بادشاہی ہے ڈھوڈا شریف کی سرزمین تے آن والے ہو اپنے مقدر تے ناز کرنا اسی اللہ دے ولیاں دے قرب وچ بیٹھ کے اپنے عقیدے دی ہوا پہ دینے ہاں انہاں دی محبتاں دا سہارا لے کے بات پہ کرنے ہاں ذرا غور کرنا بولنا ہر شے دی بادشاہی بیدہ الملک اللہ دے ہاتھ وچ ہن ذرا میں پوچھنا چاہنا وا اللہ دا ہاتھ کیڑا وے جدوں میں کتاب دا مطالعہ کیتا اے علماء بیٹھے نے پوچھا کہ اللہ دا بھی ہاتھ ہے فرمایا اگر یہ پوچھنا چاہنا ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں رب دا مقام و مرتبہ کیے اے جنہیں تیرا تے میرا ہاتھ ہے انج رب دا ہاتھ نہیں رب دا مقام کیے لا یحدو ولا یتصورو ولا ینتجو ولا یتغیرو تعالی عن الجنس والجہاد اللہ حد تو پاکے حدود تو پاکے جیت تو پاکے جہاد تو پاکے جسم تو پاکے جسمانیت تو پاکے یا اللہ پھر بھی دعا نبی جاتے الملک ہر شہدی بادشاہی اللہ دے ہاتھ وچے یا اللہ وہ ہاتھ کیڑا ہے جدے وچ بادشاہی ہے یا اللہ دل کر دے اس ہاتھ دی زیارت کریے فرمایا اگر وہ ہاتھ دیکھنا چاہنے جدے وچ ہر شہدی بادشاہی ہے پھر سن قرآن دے وما رمیتا فرمایا اگر اس ہاتھ دی زیارت کرنا چاہنے جس ہاتھ وچ ہر شہدی بادشاہی ہے کہ پھر ذرا بدر دے ماحول نو سامنے رکھ لے بدر دا ماحول ذرا اپنی اکھاں دے سامنے کر لے یا اللہ وہ کیے فرمایا جدوں میرے حبیب دے ہاتھ وچ کنکریاں آئیاں نبی کریم علیہ السلام نے کنکریاں لیتیاں لے کے کافرانو ماریاں اللہ رب العالمین فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما
فرمایا میرے حبیب اے جڑیاں کنکریاں ماریاں نے تساں نہیں ماریاں رباں دے میں ماریاں نے صحابہ نے منظر ویکھیا صحابہ کرام عرض کردے یا رسول اللہ اساں اکھاں نال ویکھیا وے کنکریاں تساں ماریاں نے رباں دے تساں نہیں میں ماریاں نے حبیب علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ تسی اس راز نو نہیں سمجھ دے یا رسول اللہ پھر کنے بات نو اگے لے کے چلیں گے فرمایا میرے صحابہ سن لو رب پیا دستے محبوبہ بازو تمہارا تھا زور ہمارا تھا سرائقیدہ شہزادہ بولیا نبی دی عشق دا ترجمان بولیا کہتا اتھا خود عبد سڑ ویندے اتھا خود عبد سڑ ویندے اتھا حق نال مل ویندے اتھا خود عبد سڑ ویندے اتھا حق نال مل ویندے ارے دماغی کو چکر دین دے ای الٹی چال کیا پوچھنے اتھا خود عبد سڑ ویندے اتھا حق نال مل ویندے ارے دماغی کو چکر دین دے ای الٹی چال کیا پوچھنے فرمایا اگر دیکھنا چاہنا نے اس ہاتھ رو دیکھنا چاہنا ہے حدیبیہ دے میدان میں جا جدو رب پیایا خدے میرے محبوب دے غلامانو فرمایا اور میرے محبوب دے غلاموں جدو محبوب دے ہاتھ رکھے جے ادھر ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھ پہ کر دے ہو رب دے ید اللہ فوق ایدیہم رب نے اس ہاتھ نو اپنا ہاتھ آکھے آوے اور ذرا غور کرنا میں پوچھنا چاہنا آسمانہ دی بادشاہی کدے ہاتھ میں چاہیے اللہ دے بولو کدے ہاتھ میں چاہیے سارے بولو کدے ہاتھ میں چاہیے آسمانہ دے سورج دی بادشاہی کدے ہاتھ میں ہولی بولے ہو اللہ دا نا اچھی لگو نا اللہ دے ولیاں دے قرب وچ بیٹھ کے جڑا اللہ دا نام اچھی لوے گا اللہ تعالیٰ دے دل دا زغال ختم کر دے گا آسمانہ دی بادشاہی کدے ہاتھ وچ آسمانہ دے سورج دی بادشاہی کدے ہاتھ وچ آسمانہ دے چاند دی بادشاہی کدے ہاتھ وچ آسمانہ دے ذریاں تے آسمانہ دے ستاریاں دی بادشاہی کدے ہاتھ وچ زمینہ دے ذریاں دی بادشاہی کدے ہاتھ وچ زمینہ دی مچھلیاں دی بادشاہی کدے ہاتھ وچ ہر شے دی بادشاہی اللہ دے ہاتھ وچ مگر اللہ آخد ہے اگر دیکھنا چاہنے بادشاہی تے دیکھنا آمینہ دی گود میں چاہون والے محبوب دے ہاتھ والے اس ہاتھ وال نظر مارنا پھر تینوں پتہ لگے یا اللہ وہ ہاتھ کنے پتہ لگے گا فرمایا اگر ویکھنا ہی تے پھر مکے دے بازار وچ نظارہ کر لیں ابو جال کنکریاں لے کے آئے گا ہاتھ وچ روڑے لے کے آیا دس میری مٹھی وچ کی ہے نبی کریم علیہ السلام فرمایا چاچا دس میں بولا یا تیری مٹھی والی چیز بول کے دسے میں کہونا انہیں کہا جی اگر اے بولے تے ہور کی چاہیے سرکار اشارہ کیتا تے مٹھی نے کنکریاں مٹھی دے وچ بول کے نبی دی عظمت دی گواہی دی پوچھا دس ایک کام کیوں کیتے انہیں آکھے نبی دی بادشاہی دا اعلان کرنا ہے درخت نو آواز دیتی درخت آیا جا درخت آیا پوچھا درخت تو دے جتھے پیدا ہونا اوتھے ہی کھلونا اگا نہیں ہوندہ ٹور کے آج کیوں آئے کہنے لگا کی پوچھنے میں نبی دی بادشاہی دا اعلان کرن پہ جاؤنا درخت آ گیا فوراً آیا نبی کریم علیہ السلام دا غلاموں جلو اللہ والے دی نظر پہ گئی کہ درخت چلتا سرکار دی بارگاہ بچار ہے انہیں قلم اٹھا کے اپنی عقیدت دا اظہار کر دیتا ڈھوڈا شریف دے مشائخ کی طرف میں بیٹھ کے اپنی عقیدت دا اظہار کرنے والے ہو نبی کریم دی عظمت دا پیرا دین والے ہو
عبداللہ زبیر ساتھ سعید بھی نظارہ پہ کر دینے درخت چلتا آ رہے ہیں جہاں دی وجہ کی تکندے فوراً درخت دوڑا فوراً درخت دوڑا شاخ جھکا جھکا کر اس نے بھی سن لیا تھا آقا بلا رہے انہوں بھی پتہ چل گیا وے نبی کریم علیہ السلام بلا رہے نے درخت چلتا آ گیا وے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بچ آیا میرے بڑے کریم آقا علیہ السلام دے کول آیا سرکار نے فرمایا اے رابیہ ہون دس کی کہنا چاہنے رابی کھلو گیا عرض کرتا ہے سونے آئے واپس چلا جاوے درخت واپس چلا جائے رابی نبی کریم علیہ السلام دے قدمہ وچ ڈگ پیا سرکار دے قدمہ وچ ڈگ کے عرض کرتا سونے ہون کلمہ پڑھا ہون تک لوگاں نے غلط نظریے سامنے رکھے نے لوگاں نے بڑیاں عجیب باتاں کی تینا نے پر یا رسول اللہ آج پتہ چلے آوے حقیقت ایتھے ہی مل دیئے جس وقت انہوں فیض پہ ملدا وے انہوں اپنی پچھلی زندگی بل نظر مار کے کھلو کے نبی کریم دے دروازے وچ اکھاں وچ آنسو لے آگے اپنی دنیا پچھلی نو سامنے رکھ کے زندگی رکھ کے تے عرض کی کر دے اگر ایدہ ترجمہ میں رومی کشمیر دی زبان تو کر لما تاجدار کھڑی دی زبان کو میں ترجمہ کر لما ایک میں بھی راضی ہوں گا کھڑی والا بابا بھی راضی ہو جائے گا اور پیر حیدر شاہ بھی راضی ہو جانگے آپ بھی راضی ہونگے کیا تھوڑا شریف والیو آسانے تیان والیو نظارہ ہوئے گا کشمیر دا رومی لکھن والا ہوئے تھوڑا شریف دا شہنشاہ پڑھن والا ہوئے نظارہ ہی بڑا عظیم ہے میں بھی انہاں دی محبت دا سہارا لے کے اپنی عقیدت دا اظہار کر لما ہو سکتا ہے تمہیں بزرگ راضی ہو کے اج راتی ساڑی بھی قسمت دا ستارہ چمک جاوے او کھلو کے نبی کریم دے دروازے تے آخدہ کیے آقا میں بڑیاں بڑیاں کول گیا مینوں سارے نے اس دروازے تے آن واسطے روکے آوے پر آج پتا پہ لگدا وے او کھڑا ہو کے کہندا کہ آقا میں انا تے تلکن رسیتا میں انا تے تلکن رسیتا تے دیوے کون سنبھالا تھکے دیون والے بہتے تے سونا تو ہاتھ پکڑن والا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بھی کون والا کہندہ سونے میں بڑیاں بڑیاں نو دیکھے آوے پر روکے ہر بندے نے تھے آن تو آج پتا لگا وے تو تے وہ سونا رسول ہے اشارہ تیرا بعد وچ حکم میں لے کے دوڑا گیا وہاں درخت دوڑ کے آ گیا وے یا رسول اللہ کلمہ پڑھاؤ اپنا غلام بنا لو جدو سرکار نے کلمہ پڑھایا نبی کریم علیہ السلام نے غلام بنایا اور نظارہ کیے دل نہیں کرتا اٹھ کے کدھرے جاما ایڈی عقیدت ہو گئی ذرا رخ کے میں بات کرنا چاہنا ماں اے کنے خوبصورت امامے بن کے بیٹھے ہو کتا خوبصورت ماحول سجا کے بیٹھے ہو میں او منظر بھی اکھا نر بیکھے آوے جدو حضرت پیر احمد شاہ صاحب جلوہ گر ہوندے سن اس مسجد کے جلوہ گر ہوندے سن میں خطاب کرن واسطے کئی مرتبہ آپ کی قیادت و صدارت دے تازر ہویا اور انہاں بچیاں دے سیران دے میں امامے بیکھے انہاں لوگاں دیا محبتاں بیکھیاں میں بیکھیا تے منو کشمیر دے رومی دا پھر جملہ یاد آ گیا کہ انہاں نو کی میں محبت
رنگیلی کہ رومی کشمیر عارف کھڑی میاں محمد بخش علیہ رحمہ فرماتے نے کچا رنگ للاری والا کچا رنگ للاری والا کہ جڑا چڑھدا لیندا رہندا تے عشق تیرے دا رنگ محمد جڑا چڑھ جائے پھر ملیندا جدے تے رنگ چڑھ جائے حضرت کل پیر دا رنگ چڑھیا میرے بل دیکھو بابا جی نو چھوڑ دو اپنی مستی بتنے میرے بل تسی دیکھو ماحول نہیں خراب کرو میرے بل تسا میرے بل نظر مارنا فرمایا غور کرنا اے رنگ اینے نہیں چڑھدا رنگ اینے نہیں چڑھدا رنگ دیکھنا ہی تے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں میرے تیرے کریم آقا علیہ السلام نے جدو مدثر دی چادر دی پکڑ ماری نبی علیہ السلام کوئے صفا دے کھڑے ہو گئے نبی کریم علیہ السلام فرماؤ لوگوں میرے رشتہ دار بھی ہو میرے محلے دار بھی ہو میرے پنڈ والے بھی ہو قریبی بھی ہو دور تو بھی آئے ہو آؤ میں اعلان کرنا ماں میری زندگی دیاں 40 بہاراں تہاڈے وچ گزریاں نے انہاں 40 بہاراں وچ تسا مینو کیسا پایا سرکار نے زندگی دی کھلی کتاب مکے دے کافران دے سامنے رکھا سرکار نے فرمایا لوگوں مینو دسو میری زندگی دیاں 40 بہاراں تواڈے سامنے گزریاں نے او دے نشیب و فراز بھی تساں دیکھے لیل و نہار دا تغیر و تبدل بھی تساں دیکھیا تسی دسو اپنے کمنٹس دے وہ کہ میری زندگی دیاں 40 بہاراں تواڈے سامنے نے کیسیاں گزریاں کسے نے کان نہیں جوڑے کسے نے مشورہ نہیں لیا کسے نے کسے دوسرے نو پوچھا نہیں کہ میں کی بولا کی کمنٹس لکھاں ہر ایک دی زبان تو جملہ نکلیا ساڑھے کوڑا پوچھن والے ساڑھے کوڑا پوچھنے کے زندگی دیاں بہاراں کے میں گزریاں نے ہن مکے دے کافر بولے اوتے ڈھوڈا شریف دا کوئی عقیدت مند نہیں کھڑا سی کوئی لاہور دے کشمیر دا پاسی نہیں کھڑا سی وہ مکے دے کافر کھڑے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگا سن لو زندگی دیاں 40 بہاراں تواڈے سامنے نے کھلی کتاب تواڈے سامنے نے قلم تواڈے ہاتھ وچ جو دل کردا جے لکھ کے دے وہ ہر ایک نے کوئی مشورہ نہیں کیتا زبان تو جملہ کی نکلے ہے سونیا انت صادق امین سونیا تسی صادق بھی ہو امین بھی ہو فرمایا پھر سوچ لو زندگی دیاں 40 بہاراں گزاریاں نے کوئی تے موقع آیا ہوئے گا کدے وچ ہو سکتا ہے کسے نو کوئی مسئلہ بن گیا ہوئے کوئی پرابلم پیش آ گئی ہوئے فرمایا ذرا رکنا میں ڈھوڈا شریف دے علمی ماحول وچ میں قرآن پڑھنا چاہنا مشائخ ڈھوڈا شریف دے فیوض و برکات تو حصہ لے کے سرکار دے غلامہ دے سامنے رکھنا چاہنا ذرا رکنا مکے دے کافر بولے کہ نے سونیا تیرے تو بڑا صادق بھی کوئی نظر نہیں آیا تیرے تو بڑا امین بھی کوئی نظر نہیں آیا یا اللہ اے امین بھی من دینے اے صادق بھی من دینے یا اللہ تو کی آنکھنا میں کچھ کما ہو سکتا ہے کوئی کبھی جھوٹ پیا بول داوے مولانا ساجد قادری بولے کب آگے ہو سکتا ہے اپنے پیر دی عقیدت میں پیا بول داوے چیئرمین صاحب بولن ہو سکتا ہے کوئی کبھی اپنے عقیدت محبت میں بول دے دعا کرو اللہ اس بچے نو دین دا خادم بنائے
میں اس بچے کو قرآن سنیا میرا ٹھنڈ پہ گئی سینہ راضی ہو گیا میں اس بچے دا قرآن سنیا اللہ اس ماں باپ نو عزت دے سارے آکھو آمین پھر غور کرنا ذرا غور کرنا بابا جی بابا جی کان مخلب اچھا جی اللہ اپنے حبیب دے صدقے انہاں بزرگاں دی برکت دے نال اس بابے نو مصطفیٰ دے روزے دی زیارت نصیب فرما آمین آمین غور کرنا ذرا میں گل کراں کوئی کہہ سکتا ہے جناب غلط پہ آخر ہے قادری صاحب کو پوچھا ہونا کیا ہو سکتا ہے جناب آپس سے جرانا بھی نہیں تعلق بھی ہو سکتا ہے غلط مفتی صاحب نے پوچھا ہونا کیا ہو سکتا ہے بیلی نے آپس سے غلط کیا نہیں ہو گئی ہو بے میں کہ ساڑھی گل نو غلط آگ سکنا ہے رب نو نہ پوچھئے سونیا تیرے محبوب دی عمر کیسی گزری 40 تو پیاران دیتیاں نہیں یہ لوگاں دے سامنے نے یا اللہ کوئی صادق پیایا آخر ہے کوئی امین پیایا آخر آوے اے جملے میرے نہیں اے جملے ڈھوڑا شریف دے غلامہ دے نہیں اے دادا گنج بخش علی حجویری دے دروازے دے نوکران دے جملے نہیں اے امیر المجاہدین دے فیض یافتہ دا جملہ اے کدہ جملے اے مکہ دے کافر پہ آندے نے آمنہ دی گود میں چون والے تو سچا بھی ہیں صادق بھی ہیں امین بھی ہیں یا اللہ تیرا حبیب ہے یا اللہ جنہوں تو یاسین کہہ کے پکارنا ہے یا اللہ حبیب دی شان کی ہے فرمایا اگر میرے کلا پوچھنے میں دسنا والامروں کا سونیا مینو تیری قسم ہے اس عمر دی جیڑی انہاں وچ گزارنا پیانے یا اللہ پھر بھی دس کیویں نے فرمایا میں صرف عمر دی بات نہیں پیا کردا تانوں کی بتاوے میرا محبوب کیڑی شان والا ہے فرمایا حبیب مکے وچ ٹرے میں مکے دیاں قسماں چکنا وا میرا حبیب مدینے وچ جاوے میں مدینے دی گلیاں دیاں قسماں اٹھانا فرمایا حبیب بدر وچ ناز کرے میں بدر دیاں قسماں یا اللہ کوئی وضاحت بھی ہو جائے فرمایا قیامت دی صبح تک قاری مسلح تے کھلو گے جنہوں قرآن پڑھے گا تے آکے گا لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سونیا مینوں تیرے شہر دی قسم ہے جس شہر میں تیرے قدم لگ گئے میں سونیا اس مٹی نے تیرے قدمانوں چمیا میں محبوبہ مینوں اس شہر دی بھی قسم ہے جس شہر میں سونیا تسی آباد ہو اور اس مکے دی وادی میں کھلو گے اللہ دا نبی اعلان پیا کر داوے اور لوگوں میری زندگی دیاں 40 بہاراں اعلان کرو کیسریاں کونوں لگیاں نے ہر کوئی آخد ہے صادق بھی ہو امین بھی ہو سرکار نے ایک اعلان کر لیا ہن دوجا آقا نے پھر بولے فرمایا مکے والے ہو میں صادق و امین کہہ لیا جے اگلے جملے تے ذرا میں دسو تے صحیح اگر میں ایک کما کہ اے جس پہاڑ تے میں کھڑا اس پہاڑ دی بیک سائڈ تے تہاڈا دشمن حملہ کرن لگا مان جاؤ گے اینی گل کرن دی دیر ہے کسی نے مشورہ نہیں کیتا کسی اے نہیں پوچھا کہ ہون کی کریے بھی اگلا سوال آ گیا نا سارے انہاں کہ سونے زبان تیری ہوئے سونے زبان مصطفیٰ دی ہوئے سونے او زبان جنہوں رب قرآن اندر فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا اس آیت نو بریلی دے غیرت مند امام نے پڑھیا میرے تیرے عقیدت دے ترجمان نے جب اس آیت نو پڑھیا وما ينطق عن الهوى کہ رب نے سنیا تیری زبان تو نکلن والا جملہ وحی الہی آوے جب
جدو اس جملے نو پڑھیا تے ڈھوڈا شریف دے رہن والے یا قربہ جوار تو آکے آلے سنت عقیدہ لین والے ہو ذرا غور کریا جے امام آلے سنت نے عقیدہ دے دیتا فرمایا جس زبان تو جملہ پہ نکل داوے جس زبان تو لفظ پہ نکل دے لے انہوں رب اندے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی بریلی دا تاجداران دے سونیا میرا بھی دل کر دے میں بھی حصہ پا لواں میں بھی انہاں دے سامنے نبی دی محبت اظہار کر لواں آم بریلی والے بابے نے کی آکھیا کہندے نے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمائیں علم و حکمت لا سلام مصطفیٰ جان رحمت نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ہون ذرا غور کرے آجے میرے آقا نے جب جملہ بولیا فرمایا دسو اگر میں کہاں کہ تو آنے تے حملہ کیتا جا رہے من جاؤ گے سارے آقا سونیا جدو تو اڈی زبان تو جملہ نکلے ہیں اسی من لے آرے دو سوال ہو گئے آقا نے تیسرا کیتا فرمایا دو تے من گئے ان تریجے دی گھالی سونے ہیں جدو دو من لینے تے تریجہ کیوں نہیں مننا آقا نے فرمایا پھر انج دسو اے جنہاں نو تسی سنبھال کے کسے نو ستو دا بنایا آجے کسے نو گوڑ دا بنایا آجے کسے نو لکڑی دا بنایا آجے اے جڑے خدا بنا کے ٹر دے ہوئے سارے جھوٹے نے او سچ ہے وعدہ اولا شریک سچ ہے تے لوگوں سنو نبی کریم دی زبان کا جملہ نکلیا قولوا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ بس اے جملہ نکلن دی دے جڑے ہون تک صادق و امین پہ آخ دے لیں جنہ ہون تک سچے ہون دیاں گوائیاں دیتیاں لیں جنہ نے اس زبان دی محبت اظہار کیتا ہے وہ سارے چپ کر گئے چاچا کھڑا ہو گیا اس بیمان نے کھڑے ہو کے کیا اے محمد بن عبداللہ روٹی اس واسطے کھوائیا دعوت اس واسطے کیتیا کہ اپنے رب نو منانا چاہنے اپنا نبی ہونا منانا چاہنے اسی نہیں من دے انہیں اعلان کیتا کہ تبن لگا یا محمد اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے جدنا تو اشارہ پیا کرنے اور ڈھوڑا شریف دے رہن والے میرے آقا دے غلام ہوں نبی کریم نے جب جملے سنے نے آقا دیا کھامے جانسو آگئے رحمت عالم نے رب نر تار جوڑی یا اللہ انہا جدو میں اعلان کیتا وے مینو سچا بھی من دے لے مینو صادق بھی من دے لے امین بھی من دے لے زبان دے جملے میں بھی سچا آخ دے لے یا اللہ جدو تیری وحدانیت دا اعلان کیتا وے او دو بیمانہ نے انکار کیتا وے یا اللہ انہا تینوں بھی نہیں منیا میری نبوت رسالت رو نہیں منیا یا اللہ کی کراں فرمایا حبیب چپ کر جا محبوب پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں سونیا ابو لاب نہیں مندہ نہ من لے ابو جال نہیں مندہ نہ من لے اتبا نہیں مندہ نہ من لے شہبہ نہیں مندہ نہ من لے میں ربوں کا اعلان کرنا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین سونیا میں ربوں کے اعلان پیا کرنا تو رسولان دا رسول بن کے آیا سونیا میں اعلان پیا کرنا تیرا مقام و مرتبہ بلند و بالا وے سونیا میں اعلان پیا کرنا یا اللہ اس کوڑے نے جڑا جملہ بولے آوے ایڈا جواب کون دے
کر جا جواب میں دیواں گا۔ علماء بیٹھے نے، میں ایک بات عرض کر لواں، قاعدہ بے ضابطہ بے قانون بے کہ کوئی کسے دا کن کٹے تے قرآن آخدہ ہے او دے بدلے وچ کن کٹے، کوئی نک کٹے تے بدلے وچ نک کٹو، اکھ کٹے تے او دے بدلے وچ او دی اکھ کٹو، ہاتھ توڑے تے بدلے وچ ہاتھ توڑو، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قرآن دستا ہے یا اللہ تیرا قائدہ ہے، انہیں تے انگلی والی اشارہ کیتا ہے، فرمایا حبیب چپ کر جا میں قرآن نازل کرنا، تبت یدا ابی لہب وتب، سونے میں تیری عظمت دے ترانے پیائے لابناواں، ابو جال کبینہ نہیں مندہ نہ مننے، عتبہ بغیرت نہیں مندہ نہ مننے، ولید بن مغیرہ حرامی نہیں مندہ نہ مننے، سونے ابو جال نہیں مندہ نہ مننے، میں کائنات دا ربوں کے اعلان کرنا وا، سونے انگلی تیری اٹھے گی ٹکڑے چند دے میں کرا دے مانگا، سونے انگلی تیری اٹھے گی ڈبا سورج واپس تیرے حکم تے جائے گا، محبوبہ اشارہ تیرا ہوئے گا، مٹھی ابو جال دی ہوئے گی، کنکریاں کوڑو کلمے پڑھا دے مانگا، حبیبہ اشارہ تیرا ہوئے گا، سکیاں کھجورہ میں اگا دے مانگا، محبوبہ اشارہ تیرا ہوئے گا، گنگیاں نو زبانہ میں دے مانگا، بریلی دا تاجدار بولیا، امام اللہ شکیر نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں لوگوں سنو میرا عقیدہ کی یہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، فرمایا حبیب جی میں کمے گا، سونے آج میں آڈر کرے گا معاملہ بنے گا، پھر وقت گزردہ گیا، میرے تیرے آقا مدینے دی گلی وچ نکلے باہر، سرکار دی پہ گئی نظر، رحمت عالم دی نگاہ پئی تے ایک جوان بھی انج دا کہ داڑھی چٹی ہو گئی، 70 سال عمر ہو گئی، تے ویکھیا میرے آقا دی نگاہ پئی تے ایمان کو خالی، نبی کریم علیہ السلام نے جدو نظر پائی نا تے سرکار نے ویکھیا ایڈا سونا تے ایمان تو خالی ہو نا، انج ہو نہیں سکتا، نگاہ بھی مصطفیٰ دی پڑے، اے دعا کرو کوئی نگاہ مصطفیٰ دی نگاہ کسے نو چون لگے، ویکھن والوں تے سرکار نو بڑیاں نے ویکھیا، ابو جال نے بھی مصطفیٰ نو ویکھیا، ابو لاب نے ویکھیا، عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ نے بھی ویکھیا، مگر مصطفیٰ نو انج نہیں ویکھیا جمیں بلال نے ویکھیا، جمیں صہیب رومی نے ویکھیا، سلمان فارسی نے دیکھیا، جمیں ابو بکر صدیق نے ویکھیا، انج نہیں کسے ویکھیا، بلکہ انج سمجھو کہ اے نگاہاں جڑیاں مصطفیٰ دیاں نے، مصطفیٰ نے ابو بکر نو ویکھیا تے صدیق بنا چھڑے، عمر نو ویکھیا تے فاروق بنا دیتا، عثمان نو ویکھیا تے غنی بنایا، علی نو ویکھیا تے بہادر تے شجاع تے حیدر کرار بنا چھڑے۔ میں تھوڑا جب بڑھنا نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں بنیا میرے توڑے کریم آقا علیہ السلام نے ویکھیا، نظر ماری، عمر بڑی ہو گئی ہے، داڑھی چٹی ہو گئی تے اسلام تو خالی، اسلام نہیں ہے انہوں ملیا، سرکار نے جد اللہ دے ہاتھ چکا لے، ڈوڈا شریف میں رہن والے آقا دے غلاموں غور کرنا، آقا نے ہاتھ چکے، مصطفیٰ دے ہاتھ اٹھ جان، اللہ دی عزت دی قسم میں ذرا غور کرنا، وہ ماں دعا کرے تے رب دا عرش ہلا دیں دی، باپ دعا کرے تے رب دا عرش ہل جاندہ ہے تے مصطفیٰ دعا کرے، سرکار نے جد اللہ دے ہاتھ چکا لے، نبی کریم علیہ السلام نے عدد نظر ماری، داڑھی سفید اسلام تو خالی ہے، میرے آقا نے جد اللہ دے ہاتھ
تو کیا کہ اللہم ارزقہ الاسلام، یا اللہ جنہوں میں پیا ویکھنا وا انہوں اسلام دی دولت عطا کر دے۔ سرکار نے جدو دعا کی تھی، آقا نے دعا کر کے چہرے تے ہاتھ پھیرے تے آقا واپس آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام ہولی ہولی ٹردے ٹردے مسجد نبوی میں آ گئے۔ آقا کریم علیہ السلام صفہ چبوترے کو بہ گئے، بس چند لمحے گزرے، چند لمحے گزرے، نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ادھر آقا دی بارگاہ ول جبریل آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نو آکر کہتے یا رسول اللہ رب پیا آخدہ سونیا تینوں سلام پیا دیندا وے، رب تینوں سلام پیا آخدہ یا رسول اللہ رب دا حکم آ گیا ہے۔ رب فرماتا ہے سونیا جنوں تساں منگیا وے اساں انہوں اسلام دل وچ پا کے تواڈے ول ٹور چھڑیا وے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ویکھیا تے او سامنے باب السلام تو ایک بندہ پیا آوے تے جدو آقا دی پئی نا نگاہ تے سرکار نے ویکھا تے اوہی ہے، اے تے اوہی ہے، ہولی ہولی ٹردہ آ رہے ہیں نظرہ نیمیاں تے نبی کریم علیہ السلام نے نا مدثر دی چادر اڑی، میرے توڑے کریم آقا علیہ السلام نے مدثر دی چادر اتاری نا تے اتار کے آقا نے بکھا دیا۔ الفاظ نے رفع النبیو رداء علی ظہرہ بسط علی الارض، آقا کریم نے چادر اتاری زمین تے بچھا دی، ہونوں بندہ ٹردہ آ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأَشَارَ إِلَىٰ رِضَائِهِ، آن والے والنبی علیہ السلام نے اشارہ کیا آن والے اوتھے نہ بنی وَأَشَارَ إِلَىٰ رِضَائِهِ، چادر والی اشارہ کیتا فرمایا تیرے واسطے بچھائیے اندے تے آگے بہ جا۔ ہولی ہولی ٹردہ ٹردہ نیڑے آ گیا، اکھاں میں آنسواں دی بارش آ گئی، رو پیا ہاتھ جوڑے عرض کردہ سونیا اس قابل نہیں کہ میں اس چادر تے قدم رکھ لواں، چادر نو چکیا، چک کے چم کے سینے نال لا لیا تے رک کے عرض کردہ سونیا اے کتھے اے چادر تے کتھے میں سونیا اے تے پھر چادر ہے نا جنہی تسی اپنے جسم تے اوڑ دے ہو، کدی توڑا نالین مل جائے، او نالین ملے جیڑا عبداللہ بن مسعود سینے نہ لاندہ ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، صحابہ بیک کے پتہ کی جاندے نے حضور مسجد میں جاندے نے سرکار اپنے نالین مبارک اتار دے نے نا تے عبداللہ بن مسعود چک دے نے تے چک کے سینے نہ لا لے، سینے نہ لاندے نے، صحابہ بیک کے اندر فرماندے نے یا صاحب النالین، یا صاحب النالین، میرے آقا دے نالین اٹھان والا صحابی آ گیا، سرکار دے نالین چک کے سینے نال لاندا ہے تو ان سینے نال مصطفیٰ دے نالین لائے نے تے دا اعزاز کی ملے۔ اے علماء نو پوچھو نا کون عبداللہ بن مسعود کتھے بکریاں چگان والا، بکریاں پہ چگاندا ہے تے کتھے مصطفیٰ دے نالین پہ چکدا ہے، چک کے لائے نے سینے نال تے سرکار دے صحابہ نے عرض کیتا آقا اے جڑے چبوترے تے بیٹھ کے تسی حدیث پڑھا دے ہو، قرآن پڑھا دے ہو، صفحہ چبوترے تے بیٹھ کے جڑا کچھ دستے ہو تے ظاہر ہے ہر بندے نے قبر میں جانا ہی ہے تے جدو تسی قبر میں جلوہ گر ہو گئے تے پھر کون دسے گا، پھر کون دسے گا؟ اے جے میرے محبوب دے نالین دی برکت، غور کرنا ذرا، اے اللہ والیاں کو لایا ایویں نہیں بندہ خالی نہیں جاندہ، اللہ دے ولیاں دے جوتے جوڑے چک کے مرید غلام ایویں سینے نال نہیں لاندے، سمجھ آئی نا گل، پیر دے جوڑے چک کے مرید لاندہ سینے نال، میں کہ صدقے جاواں مرید ہوئے عبداللہ بن مسعود تے پیر ہوئے آمنہ دا لال، پیر آمنہ دا لال مرید عبداللہ بن مسعود تے سرکار اپنے نالین اتارن عبداللہ بن مسعود چک کے لاوے سینے نال تے باقی پیر بھائی ویکھن کیڑا مقدر والا ہے، اور یارے کیڑا عزت والا ہے، کیڑا شان والا ہے کی اکھے آقا دے نالین چک دے تے سینے نال لا لے تو ہونے نو انعام کی ملے آئے، اعزاز کی ملے آئے، پوچھا کی ملے آئی؟ سرکار نے فرمایا سوال کیتا جے کہ کون ایتھے بے کے پڑھائے دا، اس امت دا استاد کون بنے گا؟ یا رسول اللہ ساڑھا یہی سوال ہے کہ کون استاد بنے گا؟ اے ادارے میں جب بے کے جڑا پڑھانا والا کام ہے کون کرے گا؟
نبی علیہ السلام نے نظر ماری نا تے بڑے بڑے ہاشمی تے بڑے بڑے قریشی تے بڑے بڑے امیر زادے سرداروں نے سر چکے پتہ نہیں ساڈا نام آوے گا ساڈا نام آوے گا میرے استاد گرامی حضرت امیر المجاہدین فرماندے سن نا نوکر بندے دا پتر ہوئے تے مالک کنڈ نہیں لگن دیندے استاد فرماندے سن نوکر بندے دا پتر ہوئے تے مالک کنڈ لگن دیندے فرمایا اسلام کسی دا قرضہ نہیں رکھدا سمجھو نا جی سرکار نے نظر ماری نا فرمایا اٹھ عبداللہ بن مسعود کتھے میں عبداللہ بن مسعود کھڑا ہو فرمایا جا تین امت دا استاد بنا چھوڑے ایو عبداللہ بن مسعود جڑا بکریاں چرائے تھے آج امت دا استاد بنے پوچھے عبداللہ بن مسعود اعزاز ملے کہ نہیں اے انعام کی میں ملے اگر کشمیر دے رومی دی زبان نے ترجمہ کر لما عارف کھڑی بھی یا محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے دنے خش خش جنہ اوہ قدر نہیں میرا مینوں پوچھن والے ہو میں تے بکریاں چراندہ سا میں تے بکریاں دا چرواہا سا پر مینوں جڑا پوچھ دے ہو مینوں اعزاز کی میں ملے خش خش جنہ اوہ قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نوں محل چڑھایا سایاں اگر رک کے میں یہی گل پوچھ لما میں پوچھا اے ساجد قادری صاحب ذرا دسو تے صحیح اوقات کیجئے اے چیئرمین صاحب تسی ہر ویلے چیئرمینی کر دے ہو کیوں اے چیئرمینی اے اوقات اپنے تے دسو انہاں کہ ساڈے وال نہ ویکھ اے سائیاں دے کرم وال ویکھ سانو نہ بیخ ہے ساڑھی تے اوقات ہے نہیں کہ ریڈی ہوتے کوئی ملازم بنا لبے ساڑھی اوقات ہے نہیں کہ سانو جناب والا کو دکان تے ملازم رکھ لبے وہ اے تے سانیہ دا کرم ہے نا جنہ جناب والا یہ تو چکے ہیں کہ ممبرہ تے باہ کے نبی دا نوکر بنا کے ٹرسٹہ دا چیئرمین بنا کے سانیہ کے کوئی کمال نہیں ہے تے سانیہ دا کمال ہے نا تے گال لے گئے نا نوکر بندے دا پتر ہوئے تے مالک کانڈ لگن دیندے کانڈ نہیں لگن دیندے ہون ذرا غور کرے آجے نبی کریم علیہ السلام فرمایا امت دا استاد ہے جا عبداللہ بن مسعود کا استاد بنا دیتا ہے سمجھ آئی گل سرکار دے نالین دی برکت ہے کہ وہ کھلو کے پتہ کی ہندے سونے ہاں چادر دا مقام تے اپنا ہے چادر تے ہوئے جڑی تسی جسم اقدس تے اوڑ دے ہو یا رسول اللہ کاش کبھی اے جڑا نالین پہن دے ہو نا اے مینوں ملے اے ملے مینوں کہ پھر کی کریں گا یا رسول اللہ میں کدھر ہو نہیں رکھنا سر تے رکھنا سر تے رکھاں تے پھر ملیاں بیچے پنڈاں بیچے گلیاں بیچے ٹوراں اعلان کرا کی اگر اے اعلان میں امام حسن رضا دی زبانوں کرا امام حسن رضا نے آکھیا لے میرے کو پوچھنا کہ تو جو مدینے بڑے ہیں تے اعلان کرن لگا ہے تے کی کرے گا ہاں ہاں امام حسن رضا بولے برمد نے گار سر پہ رکھنے کو گار سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور گار سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں اب تاجدار ہم بھی ہیں نبی کریم علیہ السلام دے کوڑا گیا رو پیار کردہ سونیا میں اس قابل نہیں کہ میں نے اٹھے قدم رکھا سونیا کتھے متصر دی چادر کتھے میرے پیر نبی علیہ السلام فرمایا میں تیرے قبیلے دا خیال کیتا ہے تو قبیلے دا سردار ہے تو قبیلے دا بادشاہ میں تو اپنے قبیلے دا سردار ہے عرض کردہ سونیا اتنے سرداری نہیں اتنے غلامی دا بڑا گل میں جپان آیا رو کے عرض کردہ ہوائے خلات شاہی مدارم ہوائے خلات شاہی
رسول اللہ میں بادشاہی دا نہیں مطلب میں تلاشی نہیں آیا میں بادشاہی والا نہیں سونے آئے اتھے جڑا توڑا غلام بن جائے گا زمانے دا امام بن جائے گا غور کرنا نظارہ کیے کہ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر اگر ایک گل پوچھنیاں حضرت پیر حیدر شاہ دی قبر نو جناب والا چوم کے پوچھ لے ایک گل پوچھنیاں حضرت پیر محمد احمد شاہ علیہ رحمہ دی قبر نو چوم کے مراقبہ کر کے پوچھ لے ایک کی میں عزت ملی جے کی میں اعزاز ملیا جے تے وہ بھی قبر بھی تو بول کے آکھن گے مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر انہیں کہ سونے میں اس قابل نہیں کہ دیتے پیر رکھاں محبوبہ توڑا نالین بنے تے سر دا تاج بناوا سرکار دے سامنے آیا تے رو کے رد کر دے سونے میں بڑا یبیاں بڑا پاپیاں بڑا مجرماں بڑا بڑا گرے گا تے سونے انہا پتہ ہے جڑا ایتھے آ جائے خالی نہیں جاندہ جڑا اس دروازے تے آ جائے خیرات پہنجی ہے وہ خالی جاندہ سرکار نے فرمایا کیڑا کو گناہگار ہے اندھے سونے جے گناہاں نو گنا تے موقع جاندے نہیں ایڈے زیادہ نے پتہ ہی نہیں گناہ ہیں انی ارتکبتو ذنوباً کثیرہ بڑے گناہ کیتے ایبان دی کوئی حد ہی نہیں انہیں گناہ کر بیٹھا سرکار فرمایا پریشان کیوں ہیں دروازے کی دیتے آئے کدے دروازے تے آئے آقا تو اڈے تے آیا میں نے پتہ ہے مگر میں دسنا چاہنا میں نوکر بنن لگا پر دساں میری اوقات کی انی ارتکبت ذنوباً کثیرہ آقا بڑے گناہ کیتے نے بڑے عیب کیتے نے بڑے جرم کیتے ہون آگے تو اڈے دروازے تے یا رسول اللہ میں جھوڑی پھیلا دیتی ہے یا رسول اللہ اور دروازہ نظر کوئی نہیں آیا جھوڑی پھیلا کے پیار کرنا یہ در جھوڑی پھیلائی وہ در کشمیر دے ٹپیانے چ بہن والا رومی بولیا کھڑی دا تاجدار بولیا میں سمجھنا وہ ڈھوڑا شریف والے ہو اے میں اجے نے شیر میاں محمد بخش دے پتہ نہیں کہ میں پیا پڑھنا پر سمجھتا پہ ہوندی ہے ادھر حضرت پیر حیدر شاہ رحمہ دی نظر ہو گئی ہے فرمایا پترا میری کشمیر دے رومی نو پڑے آوے دل چاندے تو ہی میرے منبر تے بہ کے کشمیر دا رومی سنا جا کشمیر دا رومی تڑپیا ادھر جھوڑی پھیلائی آری پہ کھڑی کہنے نے رکھی جھولی تو ساٹے رکھی جھولی تو ساٹے تے پاؤ خیر یتیمہ آگن ہار کچھ بھریا بخشی نبی کریم نبی کریم علیہ السلام دے دروازے تے کھلوتا ہے رو کے رد کرتا ہے سونیا اگر پوچھو تو میں لوگاں نو اس دروازے تے آن تو روک دا رہا آج آپ بھی آیا ہاں پر سونیا میں نظرہ اٹھا نہیں سکتا میں جرم کینے کیتے نے آقا پر میں نو پتہ ہے دروازہ کریمہ داوے دروازہ حبیبہ دے کوئی خالی نہیں جائے گا یا رسول اللہ دروازے تے آیا بڑے جرم کر کے آیا بڑے عیب کر کے آیا کریمہ توڑے دروازے تے آ کر کرنا ماں اے محبوبہ دروازے تو خالی توڑنا تو آڈی شان نہیں انی ارتکبت ذنوباً کثیرہ میں بڑے گناہ کیتے نے حتیٰ کہ گناہ مادی تعداد پوچھنا چاہتے ہو حتیٰ کہ میں تھے پہنچ کے عرض کرنا چاہنا ماں انی ارتکبت
ذنوبا کثیرا فقتلت 70 بناتی حتیٰ کہ میں 70 بچیاں نو زندہ در گور کر آیا مایا کہیں نے گناہ کر بیٹھا ماں. آقا نے جملے سنے فقتلت 70 بناتی کہ نبی کریم علیہ السلام دی اکھاں میں چھم چھم آنسو آ گئے. سرکار رو پہ فرمایا تو بچیاں زندہ در گور کی تھیاں تینوں نہیں پتا کہ بچی تے رب دی رحمت بن کے ہوں گی, زحمت بن کے نہیں رحمت بن کے ہوں گی. پھر آقا دور جاہلیت کیتا ہے پتہ کوئی نہیں سی سونے ان در کے آ ان کلمہ پڑھاؤ تے غلام بناؤ. حضرت بیٹھا ہوئے ادھر رب نے جبریل نو پہ دیا فرمایا جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں یا اللہ کی کما فرمایا جا جا کے کہہ سونے اس آن والے اپنے غلام نو کہہ دے کل تحجت قلبی و بعزتی و جلالی اتنا کلمہ قلتا لا رسول اللہ. فرمایا آن والے نو دس دے او تیجا قلبی رب پیاندہ میں نو اپنی عزت و جلال دی قسم ہے کل تحجت قلبی و بعزتی و جلالی رب اندہ میں نو اپنی عزت دی قسم ہے میں نو اپنی جلال دی قسم ہے انہا کلمہ قلتا جس وقت تو جملہ بولے آوے جس وقت تو میرے حبیب دے دروازے تے آگئے ہیں انہا کلمہ قلتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کلمہ پڑھے آوے میں تیرے وال نہیں دیکھے میں محبوب دے در وال دیکھے آوے تو میں تینوں معاف کر چھڑے یا اللہ کنہ کو معاف کیتے ہی گناہ تے 70 سال کیتے ہیں تو معافی کنی کو 2 4 دی 5 10 دی فرمایا نہیں در کی دیتے آئے تیرے وال ویکھاں یا محبوب وال ویکھاں یا اللہ کنہ معاف کیتے ہی فرمایا حبیب انہوں اعلان کر کے دست غفار تولا کا کفروں کا 70 سنتاً فرمایا 1 سال 2 سال 5 سال نہیں فرمایا میں ربوں کے اعلان پہ کرنا غفار تولا کا کفروں کا 70 سنتاً فرمایا 70 سال جڑا پچھلے گناہ کر آیا میں تیرے سارے گناہ مانوں معاف کر چھڑے آوے. محبوب نے نبی علیہ السلام کا دروازہ دیکھے ہے رب اندہ میں تیرے وال نہیں میں تیرے سائنہ وال بیٹھ کے معاف کر چھڑے آوے. اور ذرا غور کرنا نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت تحیہ قلبی دا جنابی والا قدم زمین تے نہیں پہ لگدا کبھی اپنے گھر وال بیندہ ہے کبھی محبوب دے در وال بیندہ ہے فرتے محبت پہ چکھا میں چانسو آگئے رو کے کہندے سونا صدا وصدا ربے تیرا دوارا یا نہیں کرنا اینی تقریر کر چھڑیے تو انہوں نال علایا نہیں سمجھو اللہ میں نوں آج 45-50 منٹ ہوتے جانا ہی نہیں سی تو میرا خیال ہے کو پونے 2 ہو رہی ہاں جی یہ سرکاران دا کرم ہے ساڑھا تے آئی بولے سمجھو نا جی تے جے تسی سکون بھی لبو تے ہولی جو بولو سر چیئرمین صاحب او بیٹھے نے چپ کر کے پیچھے سمجھو نا تے تسی اب میرے ویکھو انہاں دسیا کہ میں پچھلیاں دی کمان سارے نالے سیانے بندے پیچھے بندے نے کمان سنبھال دے سمجھو نا تے تسی ہولی ہولی انج کر جناب مراقبے وچ پے رہو انج نہیں حضرت پیر محمد احمد شاہ راتی تانوں زیارت کران جڑا محبت نال بولے تے راضی ہو کے وہ فرمانو پترو حق ادا کر دیتا جو مصطفیٰ دی نوکری کرن دا جیڑا چند ہے نا میں اپنے شیخ نال عقیدت تے سچی سچی کرا محبت نال اس دروازے دا بھی خیراتی بنو تے زہرہ دے بابے دے دروازے دے خیراتی بن کے اپنی عقیدت دا اظہار کر کے کہنا سونا صدا وصدا رب تیرا دوارا یا واہ 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 مزہ آ گیا دیوارہ بھی تمہیں آواز آوے نبی دیا چک بولو صدا وصدا رب تیرا
جتھے ہندا غریباں دا گزارا ہتھاں نو ذرا جھنڈے بنا کے لہرا لو سرکار دے نوکر بن جاؤ روڈا شریف دے مشائخ دے قرب وچ بیٹھ کے اپنے نبی پاک نال محبت دا اظہار کر کے ہاتھ چک کے ذرا بولیا جے سونا صدا وسدا روے تیرا دوارا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندا غریباں دا گزارا تیرے ٹکڑوں پہ پلے یار کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکی نہ کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندا غریباں نہیں ہلے آؤ پچھلے لگتا ہے جی میں سنتے ہیں جیڑا غریب ہے وہ بولے جیڑا اپنے آپ کو امیر سمجھے وہ چپ رہے جنہوں نبی پاک نہ محبت ہے وہ بولے جنہوں اپنے پیر نہ پیار ہے ذرا محبت نہ بول کے دسے کہ میرا پیر کیا ویکھ لاوے اپنے پیر نو ویکھ کے ذرا بول کے کہے سونا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا جتھے ہندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہندا غریباں دا گزارا کھڑی والا بابا گیا کا اور کسے کچھ نیکی ہو سی تے توشا خرچ قبر دا مینو ہکو نام تسادا تے گہنا روز حشر دا بولو صدا وسدا روے تیرا دوارا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا رویا رو کے رکھتا سونیا اے مدینے دے تاجدارا محبت غیر کی مجھ سے چھڑا دو یا رسول اللہ محبت غیر کی مجھ سے چھڑا دو مجھے اپنا ہی دیوالا بنا لو یا رسول اللہ انی ارتکبت ذنوبا کثیرا فقتلت 70 بناتی 70 بچیاں زندہ درگور کر آیا وا یا رسول اللہ اور دروازہ نظر کوئی نہیں آیا خیراتی اس دروازے دا بنیا وا جیڑا ایتھے آوے خالی نہیں جاندا محبت غیر کی مجھ سے چھڑا لو یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوالا بنا لو یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوالا بنا لو او قبر وال نظر مار بننا کیا باپ چھوڑ کے آ جائے گا بھائی مٹی پا کے آ جائے گا ماں جیڑی ہر
بنا رہا ہاں وہ بھی دروازے بند کر لین دے مٹی پا کے آ جان گے سارے واپس آ جان گے اس قبر دے میں جڑی حالت ہوئے گی کہنے نے اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ آئیں گے اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ آئیں گے وہاں ہو فضل تیرے سے اجالا یا وہاں ہو فضل تیرے سے اجالا یا عرض کردہ ہے سونیاں انی ارتقبت ذنوباً کثیرہ فقتلت 70 بناتی سونیاں گناہ بڑے کیتے نے 70 بچیاں زندہ درگور کیتیاں نے اکا دی اکھا میں چانسو آ گئے نبی کریم علیہ السلام رو پہ فرمایا گناہ عیب جرم سارے مک جان گے پر اے جڑا کام کر بیٹھے میرا دل ہلا دے تینوں پتہ ہی نہیں بیٹی دا مقام کی تینوں پتہ ہی نہیں بیٹی دا اعزاز کی تینوں پتہ ہی نہیں اس بیٹی دا مقام کی ہے جس بیٹی دے دل دے ہوتے جو گزر دی ہے وہی جان سمجھو نا ان میں لمبا نہیں اگر بڑھنا چاہتا ٹائم تھوڑا میں بات آنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پریشان کیوں نہ میرے کل دعا ہے ادھر رب نے فرمایا جدو سونے نے قبول کر لیا سونے نے قبول کر لیا پھر اسی کیوں انہوں نہ چھڑی گئے فرمایا جبریل جا میرے محبوب نے یرانہ لا لی تو جا جا کے کہہ سونیاں انہوں دس دے کل دہجت قلبی و بعزتی و جلالی انکا لما قلتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سونیاں کلمہ پڑھنا تیرا کم سی بخشنا محمد عربی آخدے نے رب دا کام تے پھر کنے معاف کی تیرے 2 4 5 10 نا فرمایا غفرت لکا کفروں کا 70 سنتاً فرمایا رب آندہ ہے میں نے اپنی عزت و جلال دی قسمیں جدوں تو پڑھے ہیں نا کلمہ تے میرے محبوب دا بنے ہیں نوکر میرے محبوب دے دروازے دا بنے ہیں خیراتی تے پھر میں تیرے وال نہیں وکھیا میں تے در وال وکھیا سونے دے دروازے وال وکھیا تے میں کہ ہن میرے محبوب دا بن گیا تے فرمایا جا تیرے 70 سال دے سارے معاف کر چلے کتے تو جہنم دا حقدار سے ہن جنت دا وارث بنا چلے ادھر جنت دا بنیا وارث تے سرکار نے پھر ہاتھ چوکا محبوب نے پھر ہاتھ چوکا پہلے دعا کیتی سی اللہم ارزق الاسلام ہن جدو ایمان دی دولت مل گئی سرکار نے ہاتھ چوکے اللہم جمل ہو یا اللہ یہ حسن چی بھی اضافہ کر دے یا اللہ انہوں اور سونا بنا دے رب فرمائے جبریل لگ دے محبوب نو انہاں پیار ہو گئی ادنا محبت ہو گئی یا محبوب نے انہوں پسند کر لے جاؤ نہیں جا کری جدوں بھی وہی لے کے جائیں نا قرآن لے کے جائیں کہ کسی اور شکل اچھ نہیں جانا تو دہجہ قلبی دی شکل اچھ ذرا غور تے کرو اے جی نوکر بندے دا پتر ہوئے تے مالک کے میں نا ایمیں نہیں سن بزرگ آخ دے اے میرے استاد گرامی اللہ دے ولی سن سمجھو نا تے رب نے انہوں نے کتب دے درجے تے فائز کیتا سی جکا نہیں سی رہن دیتا سمجھو نا تو ہنو پتہ ہی نہیں کہ میں استاد گرامی نو کی کس انداز دیتے سمجھ آئی نا گاڑی مگر ان وقت تھوڑا نہیں تو میں گل کھول دا ذرا سمجھو اس بات دے ہوتے ہمایا نوکر بندے دا پتر ہوئے تے مالک کانڈ لگن دیں دے ہمایا اللہم جمل ہو یا اللہ جرانہ اتنا ہو گئی ہوں میرا ایمان بھی دیتے ہی دولت بھی ایمان دی دیتی یا گناہ بھی کیتے نہیں معاف جنت دا حقدار بھی بنائے انہوں نے حسن بھی دینے حسن بھی دے رب فرمایا سونیا صرف اتنا ہی نہیں کہ حسن ہی دیا فرمایا ہونٹ تیرے ہلن تے محبوبہ دیوانا ہے کدی ہو ہی نہیں سکتا میرے محبوبہ حسن بھی دیواں گا تے جبریل جدو آوے گا سونیا یہ دی شکل بھی کی تیرے گوڑا جدو میں جبریل آیا دہجہ قلبی دی شکل چاہے ایک ورہ دہجہ قلبی دا مثال ہو گیا دہجہ قلبی دے جان تو بعد جبریل پھر بھی حضور دی بارگاہ میں دہجہ قلبی دی شکل چاہے ایک ورہ انس بن مالک کھلوتے نے بار تو نہ بیکھیا بھی لگ دے دہجہ قلبی آ گیا میں پوچھاں تے صحیح بنیاں کیا قبر بچو آئے ہیں کی حالات نہیں سرکار نے کی تھی گل بات باہر نکلیا نا تے انس بن مالک آنے میں بھی ہولی ہولی نکلدا باہر آیا
میں مسجد نبوی تو باہر نکل کے پوچھا تے صحیح بھی دس تے صحیح قبر وچ کی بنے آندھے میں باہر نکلے تے شاہی نظر کوئی نہ آئی میں واپس آیا نا تے سرکار فرمایا انس کدھر گیا سے کدھر گیا سے آقا میرا پیر بھائی آیا سے نہیں سمجھ آئی تو آقا میرا پیر بھائی آیا سی تو صحابی آیا سی ساڈا بھائی ویر آیا سی تے میں لبن گیا دائجہ قلبی نو کہ پوچھا قبر وچ کی گزرے تے سرکار فرمایا وہ دائجہ قلبی نہیں وہ جبریل امین آیا سی ذرا دس تے صحیح اس دائجہ قلبی نے جو کلمہ پڑھے آنا تے عرض کرتا ہے سونے اجازت دیو تے ذرا پنڈ والے نوں دس نہ ہن میں کلمہ پڑھ لیا میرا تہاڈا گل مک گئی جے ہن کم ہو گیا میرا تہاڈا سرکار فرمایا جا جا کے دس پنڈ والے کھلوتے انتظار پہ کر دینے وے ساڈا چودھری نہیں آیا ساڈا سردار نہیں آیا اسی کی کریے اج سارا دن گزر گیا نظارہ نہیں ہویا دائجہ قلبی نظرہ نیمیاں کیتیاں تے پہنچ گئے انہاں کہا وہ آگیا جے سردار آگیا جو ساڈے مالک آگیا جے حضرت دائجہ قلبی فرمایا رکیا جے بھی میری گل سن لو اگے تہاڈا میرا سی کام ایکو جیسا ہن میرا تہاڈا عقیدہ بدل گیا اے جناب کی بنے ہن میں گل ایوے کہ تسی کافر ہو تے میں کلمہ پڑھ لیا تے ہون میں تو انہوں دسن آیا میری انتظار نہ کرے جے میں کولی جے ہونا میں تو انہوں آخری بارہ دسن آیا جے ہون میں نہیں جے ہونا تو اڈی راہ اور تے میری راہ اور وہ بھی کو خاندانی ساننا انہاں کیا ہونا ساری زندگی انہاں دے دروازے دی نوکری کی تھی دروازہ ساری زندگی انہاں دے بیٹھے میں روکے گل کر لما کیڑے سیانے بیٹھے ہو جا ساری زندگی نوکری کی تھی جے حضرت پیر احمد شاہ دے دروازے دی ساری زندگی نوکری کیتی جے پیر حیدر شاہ دے دروازے دی تو میں تو انہوں سلام نہ کراں او قبران میں ٹر گئے نے تے تساں کے سونیا جے تساں وفاما کیتیاں نے تے نوکر اسی بھی تہاڈیاں دروازہ اساں بھی تہاڈا نہیں چھڈنا سمجھ آئی نا گل جو وہ بھی سیانے سن انہاں کہ جناب لے تساں پڑھ لے نا کلمہ اسی بھی پیو دادے تو تہاڈے ہی نہ اسی تہاڈے ہی نوکر ہاں تے ہن جائیے کدھر تے اساں تے سنیا اسی لجپال بھی ہوو تے پھر چھڈ دے تے نہیں نا یہ کدی ہو ہی نہیں سکدا تے لے پھر حضرت پیر حیدر شاہ دے ان دروازے نو خیرات سلام عرض کر کے تے رومی کشمیر دے دروازے نو سلام کر انہاں کہ سونیا رہیاں زندگی ساری تہاڈے نال تے تسی پڑھ رہے ہو کلمہ ہن اسی چھڈیے کیوں آخے سیانے سنیا سی اصلاں نال جے نیکی کریے اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تائیں نہیں بھلی تے الٹیاں چالا چل دے سمجھ آئی نا گل انہاں کہ سونیا جے تو پڑھے تے سانوی نال لے چل کتاباں وچ ہوندا ہے 1000 بندہ دائجہ قلبی دے لگ پہ پیچھے ہولی ہولی ٹردیاں مسجد نبوی دے دروازے آئے نا جدو مسجد نبوی دے باب و سلام کو اندر داخل ہوئے تے پیچھے دریا لشکر این بہار تے رب نے فرمایا محبوبہ ہون غور کر جبریل نے فرمایا جا محبوب نو کہہ سونے ایک وقت سی مکے وچوں نکل کے مدینے آئے سی جیڑا اتھے کلمہ پڑھدا سی مکے دے کافر مار دے سے مکہ چھوڑ کے مدینے آنا پیا سونیا تیری تربیت دا اثر تیری استقامت دا ماحول تیرے صبر کرن دا اے ماحول محبوبہ اس وقت غور کر جیڑا اس کمینے آکے سی تپن لکا یا محمد تے محبوبہ ہون ذرا نظر تے مار رب دا قرآن بولے فرمائے اذا جا نصر اللہ اذا جا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس میرے محبوبہ ذرا نظر مار ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا سونے آہن فوجا پیاں ہوں دیانی کلمے پیاں پڑھ دیانی جائجہ
نبی انہاں سارے انہوں لے کے آ کر کرتا ہے سونا تیرے قدموں میں لالا میرا کام تھا ان کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پہ اٹھانا کلمہ پڑھ لیا نا رب نے فرمایا سونے ہون نظر مارنا تے محبوب دے غلاموں دے جا قلبی دے نال 1000 دے قریب آکے بندیاں نے اسلام قبول کیتا تے او اعزاز ملیا انعام ملیا راتاں مک جان گیاں پر مصطفیٰ دے غلاماں دا ذکر نہیں مکتا میں اگر حضرت صاحب دا ذکر شروع کر دیاں جیڑیاں انہاں دیاں بیٹھکاں تے جیڑا انہاں دا اٹھن بیٹھن تے انہاں دے نال میں انہاں دا عقیدہ سچا تے سچا ویکھیا حضرت پیر حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت پیر احمد شاہ صاحب ایک غیرت مند باپ دا غیرت مند بیٹا سے میں نے یاد ہے حضرت صاحب ایس جگہ جو تے سامنے سٹیج لگا سے گرمیاں دیاں راتاں سان تے پیر صاحب حضرت صاحب وڈے حضرت صاحب قبلہ پیر حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما سان آپ دی صدارت سی اور حضرت پیر احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی نگرانی سرپرست سی آپ نے میرے خطاب تو پہلے فرمایا مولوی صاحب جلالی صاحب اور پیر ہون کے جڑے آکھن گے تھے جڑا پل پلیاں گلاں کریا جائے کھول کے عقیدہ بیان کریا جائے کھول کے عقیدہ بیان کریا جائے واللہ العظیم میں ممبر تے بیٹھ کے حضرت صاحب دی روح نگواہ بنا کے بات کر رہا ہوں اے اگر تو آٹے کو آج تو کوئی 20 سال پرانی کیسٹ ہوئے کسے بنائی ہوئے تو سن لبیا جائے آپ نے جملے بولے سن فرمایا مولانا ایتھے ڈر کے بیان نہیں کرنا عقیدے دیاں خوشبوماں لینیاں بھی نہیں تے عقیدے دیاں خوشبوماں دینیاں بھی میں سلام پیش کرنا کشمیر دے رومی دے اس جملے نال اس درگاہ نو سلام پیش کر کے اختتام کرنا صدا بہار دیں اس باغے تے کدے خزانہ آوے ہومن فیض ہزارہ تائیں تے ہر پکھا پھل کھاوے اللہ رب العالمین اس آستانے دیاں بہاراں اس آستانے دے فیوز و برکات نو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے اللہ تعالیٰ اس آستانے نو اور عزتاں شانہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مشایخ ڈھوڈا شریف دے فیوز و برکات اللہ تعالیٰ فیض یاب فرمائے نبی رحمت دی عظمت و شان دا صدقہ ایتے پڑھن والے طلبہ پڑھان والے اساتذہ دے علم فضل عمر دے اندر اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے اللہ اس آستانے نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے جس انداز دے وچ اللہ رب العالمین اس آستانے دے نال محبت کرن والے اے جناب چیئرمین صاحب نے سیکٹری صاحب نے انہاں دی پوری ٹیم ہے اللہ انہاں سارے نو عزت دے وے اللہ سب نو شان و مرتبہ عطا فرمائے بہت بڑا ادارہ بنایا نے پورا پاکستان پھر کے ویکھ لو کسے درگاہ تے ایڈا بڑا ادارہ نہیں ملے گا میں کل ذمہ داری نہ کر رہا ہوں کیونکہ میری ذمہ داریاں نہیں اداریاں نہ میں ذمہ دار ہوں میں پورا میں ایک گل انگلینڈ یوکے وچ بیٹھ کے بھی لوگاں نال کیتی میں کہو میں بڑے بڑے درگاہاں ویکھیاں نے پر صدقے جاواں ڈوڈا شریف دے مشائخ قبراں وچ بیٹھ کے تے اپنے مریداں دی جس طرح ترجمانی تے انہاں دی سرپرستی کردے پے نے نا تے صدقے جاواں انہاں نوکراں دے جنہاں پیراں نال وفا کیتی ہے تے پیراں تے صدقے جاواں جنہاں اپنے مریداں دے سراں تے شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمایا پترو تساں کسے عام بندے دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دتا مرداں دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا جے جے ایتھے تساں ہاتھ دتا تے قیامت دی صبح تک تہاڈے سر اتے ساڈا ہاتھ نظر آوے ایویں تے نہیں نا حضرت شیخ عبدالقادر آکھیا سی سونیا مریدی لا تخف اللہ ربی ہاں جی ایویں گلاں نہیں ہویاں ایویں معاملات نہیں بنے اللہ تعالیٰ اس آستانے نو بہاراں دے وے اللہ اس آستانے دا فیض قیامت دی صبح تک اللہ شاد و آباد فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تمام احباب ادھر ہی اپنے اپنے صفوں کو سیدھا کر لیں